على نبينا صلی علی محمد روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سے کہ وہیں
چلتے ہیں، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، اور یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب کامران طاہری صاحب، بڑی خوبصورت آواز، بڑا خوبصورت انداز اور اتنا ہی خوبصورت کلام بھی۔ پروگرام گڈ مارننگ کراچی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس جمعے بھی پروگرام کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ عام جو پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں اس میں عموماً مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، ہر طرح کے مسائل زیر بحث آتے ہیں، سیاسی نوعیت کے معاملات ہوں، معیشت کے معاملات ہوں، دیگر معاملات ہوں، خبروں کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پروگرام میں گفتگو کی جائے، آپ کو باخبر رکھا جائے حالات حسرہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو دیکھنے والے ہیں پیغامات بھیجتے ہیں، پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں، وہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آج انشاءاللہ مختلف نوعیت ہوتی ہے سوالوں کی، اور لوگ چاہتے ہی ہیں، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، وہ پروگرام میں شامل کیا جائے، تو یقین یہ کوشش ضرور کی جائے گی۔ وقت ہمارے پاس کیونکہ محدود ہوتا ہے، مختصر سے وقت میں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ معاملات پر گفتگو کر لی جائے، تو میں گزارش کروں گا کہ نمبر اسکرین کے اوپر لگا دیا جائے، آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو کی جائے گی، اور مختلف سوالات جو موصول ہوئے ہیں کوشش کریں گے کہ آج پروگرام میں شامل بھی کریں۔ معزز مہمانوں کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ پروگرام کا آغاز خوبصورت آواز کامران طاہری صاحب کے سے ہوا، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ آپ کا کامران پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور دوسرے جو ہمارے بڑے خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ آج یہاں پر پروگرام میں شریک ہیں، مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا، پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بہت سارے سوالات ہیں، میں ان کی خدمت میں آج رکھوں گا اور اس کے اوپر فرداً گفتگو کی جائے گی۔ مفتی صاحب بہت سارے سوالات ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے پچھلے پروگرام رہے ہیں وہ ماہ رجب کی نسبت سے ہوئے ہیں، اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ اب یہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان کریم کی طرف ایک چل نکلا ہے، جس میں رجب، شعبان اور رمضان، تو مطالعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنی اہمیت رجب کی ہے اس سے زیادہ اہمیت شعبان اور پھر اس سے کہیں زیادہ آگے ماہ مبارک کی۔ یہ فرمائیے گا، ایک روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پہ درس یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو اختیار کریں تاکہ آپ ماہ مبارک کے لیے تیاری کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ ماہ شعبان جو آنے والا مہینہ ہے، اس کے اندر روزوں کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت فرمایا کرتے تھے کہ کہیں کہیں لکھا ہے کہ سارا مہینہ روزے کی حالت میں گزارتے تھے۔ فرمائیے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اب یہ ماہ تقریباً مکمل ہونے کا اور اس کے بعد پھر شعبان المعظم کی باری ہے، تو اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا گفتگو کی جائے کہ شعبان معظم ایکچولی ہے کیا، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ بہت شکریہ جناب محمد یاسر صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا اور شعبان المعظم کے عنوان پر گفتگو کا موقع دینے کا۔ جس طرح کہ آپ نے اپنی گفتگو میں خود ہی فرمایا کہ پچھلے جو پروگرام ہوئے ہیں وہ رجب المرجب شریف کے اوپر، اور آنے والا جو مہینہ ہے یہ شعبان المعظم ہے۔ شعبان شیب سے ہے
اصل میں یہ گھاٹی کی طرف جو راستہ جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ حضرت غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خیر کثیر نکلتا ہے، اس میں بلائیاں ہی بلائیاں ہیں۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر امور تکوینیہ تمام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیہ شریفہ بھی پڑھی ہے، یعنی کہ سال بھر میں جو معاملات ہونے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اسی کے متعلق جو فرشتہ ہوتا ہے اس کے سپرد فرما دیتے ہیں، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو اولاد دینی ہے، کہاں بارش برسانی ہے، کہاں نہیں برسانی، یہ سارے معاملات ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح مسلم اور بخاری کے اندر روایت ہے، اور اکثر محدثین کرام نے روایت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کبھی کبھی اتنا روزہ رکھتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب آپ کبھی افطار نہیں فرمائیں گے، روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی کبھار آپ اتنا چھوڑ دیتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ اب آپ کبھی روزہ رکھیں گے نہیں۔ تو جب اماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں آپ اتنا روزہ رکھتے تھے کہ لگتا یوں تھا کہ اب آپ کبھی بھی روزہ ترک نہیں کریں گے، فرمایا وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ بہت خوب۔ یہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا، ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے لیے پریکٹس ہو جاتی ہے اور نفس جو ہے یہ روزہ رکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک اہم بات اور ہے جو کہ نسائی شریف کے اندر امام نسائی نے نقل فرمائی ہے، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان المعظم کے اندر سب سے زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سال بھر کے نامہ اعمال جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وقت میری حالت روزے والی ہونی چاہیے، یعنی کہ اس حال میں نامہ اعمال پیش ہوں کہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جا رہے ہوں اور یہاں میری کیفیت روزے کی ہو اور میرا روزہ ہو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا جب کوئی چیز آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کے دینے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور جب کوئی چیز لیتے ہیں آپ تو اس کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں، عین اس وقت اگر بندہ روزے کی حالت میں ہو یا پھر نماز کی حالت میں ہو تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ترمذی شریف کے اندر حضرت امام ترمذی نے پورا باب باندھا کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کو شب برات کہتے بھی اس لیے ہیں کہ امت مصطفی کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آ جائے تو اس کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ جو رات کا قیام ہے یہاں خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے، وگرنہ تو بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ حضور قیام اللیل پڑھتے تھے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قیام اللیل آپ پڑھتے تھے، تہجد کی نماز، رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو پھر اس 15ویں شب کو خاص طور پر بیان کرنا یہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کوئی تو اس میں چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ بلا شبہ کوئی بھی نماز ترک نہیں کرنی چاہیے، فرض ہے، فرائض کو پہلے ادا کرنا چاہیے، لیکن شعبان المعظم کی جب 15ویں شب آ جائے تو اس رات میں عبادت کی کثرت کرنی چاہیے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے جو کہ مستحب ہے۔ اور جب دن آ جائے تو دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں گزارنا چاہیے۔ تو رات کو اللہ یاد ہوگا نوافل کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، اور دن میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر جو ہوگا وہ روزے کی صورت میں ہوگا۔ تو امور تکوینیہ جو ہمارے حوالے سے اللہ کسی فرشتے کے حوالے کرے گا تو جب وہ کیے جا رہے ہوں گے تو اس وقت بندہ یاد الہی میں ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اب مسئلہ یہاں یہ درپیش ہے کہ انسانی ذہن چیزوں کو قبول کرنے سے پہلے وہ دلائل کی طرف جاتا ہے یا اس کی طرف جو ہے وہ زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں مختلف حوالوں سے اس پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے مختلف توہمات جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہیں۔
اس میں جو کرنے کے کام ہیں میں چاہتا ہوں چیدہ چیدہ اس کی طرف نشاندہی کی جائے تاکہ دیکھنے والوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ کیا چیز ہے جو عبادت کا حصہ ہے اور جو تقوی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس کی وضاحت جی یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ شعبان المعظم کی جس طرح فضیلت زیادہ ہے، جی اس طرح اس کے اندر برائیوں کے کام کرنا اور برے کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو جلدی متوجہ کرتے ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کو دوں کہ جس طرح حرم پاک کے اندر ایک نماز پڑھنا 1,00,000 کا ثواب ہے، اسی طرح وہاں کوئی برائی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو زیادہ دعوت دینے والا ہے، بلکہ یہاں تک کہ برائی وہاں برائی کا بھی 1,00,000 جو ہے اسے بری سزا دی جائے گی۔ بالکل۔ تو شعبان المعظم میں ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ 15ویں شب کو ضائع نہ ہونے دیں، بالکل ٹھیک، رات کو نوافل پڑھیں اور دن کو روزہ رکھیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمل کا بھی ذکر ہوا کہ آپ علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، تو اس میں قرآن کریم کی تلاوت کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن پڑھنے کے کئی فوائد ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے سے اس میں غور کا اسے موقع ملتا ہے، اور جب بندے کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے تو کم سے کم کچھ نہیں تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات آتی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، جس طرح کہ آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، تو جس طرح بہت ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، اس طرح ہم کتب تفسیر کو جو ہے وہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، تفسیر تبیان القرآن، بہت اچھا لکھا ہے، اعمال پہ بھی ہے، علمی باتیں ہیں، اردو زبان کے اندر ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے جائیں اور اس کو پڑھتے جائیں۔ ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا جائے۔ کیا اچھی بات ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں تو حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، یعنی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اللہ کریم جو ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے، اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یہ غرباء اور مساکین کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے مال میں سے غرباء اور مساکین پر خرچ کرتے ہو تو اس خرچ کی وجہ سے تمہارے کاروبار کے اندر برکتیں دی جاتی ہیں اور تمہارا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو عام طور پر نماز کی طرف تو الحمدللہ ہمارا دھیان رہتا ہی ہے، روزہ بھی بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، اب تو بڑا اہتمام ہے اور کرنا چاہیے۔ تو یہ صدقہ اور خیرات، اور پھر جو ایک دوسری چیز ہے وہ اکثر کرنی چاہیے، مگر اس رات ضرور کرنی چاہیے کہ قبرستان میں جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، اس موضوع کے اوپر میں چاہوں گا کہ تفصیل سے گفتگو کی جائے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک لے کر جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز اسی نقطے سے کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں، اور گفتگو ہو رہی تھی جناب کچھ ماہ شعبان کے حوالے سے، شعبان المعظم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، روزے کی اہمیت کے حوالے سے بات کی ہم نے، اور ان جو تاریخیں ہیں اس میں عبادت کی ادائیگی کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب ابھی آپ نے چند چیزوں کی نشاندہی کی، میں اس میں ایک چیز اور شامل کرنا چاہوں گا، یہ سوال۔ اکثر لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو معاملہ ہے وہ محض ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک تک جو ہے وہ محدود کر چھوڑتے ہیں۔ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس وقت فی زمانہ جو مسائل اور مصائب ہیں شاید پہلے اتنے زیادہ نہ ہو۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگوں کے معاشی معاملات ہیں بہت زیادہ خراب ہوئے۔ ابھی آپ نے غربا اور مساکین کا تذکرہ کیا، اب تو یہاں پہ وہ کلاس ختم ہو گئی، اب سارے غربا اور مساکین کی فہرست میں شامل کر دیا۔ الحمدللہ جس محنت سے حکومت نے کام کیا ہے اب وہ عوام کی بڑی تعداد اسی میں آ گئی ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ لوگ ماہ مبارک سے پہلے تیاری کرتے ہیں، گھر میں راشن ڈلواتے ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس سے کہیں دور رہ گئے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو معاملہ ہے، کیا یہ ماہ مبارک سے پہلے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ راشن جمع کر سکیں تاکہ رمضان المبارک کے لیے کچھ آگے سلسلہ کیا جا سکے. میں چاہوں گا اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلے یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین اور ناظرین جی اس بات کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بھی فرض کی ہیں نا، جی ان میں سے صرف ایک نماز ہے جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. باقی جتنے معاملات ہیں ان تمام کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. حج ہو گیا، روزہ ہو گیا، بالکل اور یہاں تک کہ عدت طلاق ہو جی. یا پھر عدت سوگ ہو، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، یعنی کہ چاند کے حساب سے گنتی کی جائے گی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا تعلق چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق صاحب نصاب کے ساتھ ہے. جی جب اس کا سال پورا ہو جائے تو وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے. ادا کرنا. فرض کریں کہ ایک زید نام کا بندہ، ایک فرضی نام ہے، کہ 15 شعبان المعظم کو جی اس کی زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ 15 شعبان المعظم کو ہی پورا کرے. پورا کریں. بالکل پورا ٹھیک ہے. کرے اور اس کے بعد زکوٰۃ کو ادا کرے. کر دیں. زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو وقت کے پہنچنے سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے. مالی جو چیز ہے اس میں، اسی طرح صدقۃ الفطر بھی ہے جی. اور زکوٰۃ بھی ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے آس پاس دیکھیں، جی. قریب کے رشتہ داروں میں. جب سادات فیملیاں نہ ہوں، آل ہاشم سے نہ ہوں، قریب کے رشتہ داروں میں دیکھیں جو شخص مستحق ہے زکوٰۃ کا. تو آپ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں تاکہ زیادہ ثواب ملے، کیونکہ اس میں نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن اگر آپ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رمضان المبارک سے پہلے اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ خورد و نوش کی اشیاء خرید لے گا، یا پھر اپنے کپڑے وہ بنا لے گا، یا جو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں، تو آپ اس نیت سے اگر زکوٰۃ وقت سے پہلے، یعنی رمضان میں اگر آپ کا سال پورا ہو رہا ہے، دے دیتے ہیں تو اس کا زیادہ ثواب ہوگا. اس کو میں یوں آپ سے کے سامنے رکھوں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نماز کے اندر دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے دائیں جانب کا. لیکن اگر بائیں جانب لوگ کھڑے نہ ہوں، سب کا رجحان دائیں جانب ہو، تو بندہ اس نیت سے بائیں جانب کھڑا ہو کہ کہیں مسجد کا یہ ایریا ویران نہ ہو جائے، تو فرمایا جو ثواب ان کو ملے گا وہی ثواب ان کو بھی ملے گا جو اس وجہ سے کھڑے ہو. تو نیت کا فرق ہے کہ آپ اپنی نیت کو چینج کریں، کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے تو اس میں ہی رمضان کو سوچنا ہے، دینا ہے تو رمضان کو سوچنا ہے. آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مستحق کا، غرباء اور مساکین کا حق ہے، اور ان کی ضرورت کس وقت آپ پیسہ دیتے ہیں ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر آپ پہلے دے دیتے ہیں تو اس کو لکھ لیں کہ میں نے اتنی زکوٰۃ پہلے دے دی ہے. فرض کریں 2 لاکھ کسی کی زکوٰۃ ہے تو وہ 1 لاکھ رمضان المبارک میں دے دے اور 1 پہلے دے دے، تاکہ وہ لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ ماہ مبارک سے قبل کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم دیگر ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماہ مبارک کے لیے بڑے اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. اب یہ بڑا تکلیف دہ اور بڑا دردناک سوال ہے کہ مساجد کی یہاں پر کچھ مساجد میں جا کر موقع ملا دیکھنے کا چیزوں کا، تو صورتحال یہ ہے کہ کہیں پہ پنکھا موجود نہیں ہے، کہیں پانی کا نل نہیں لگا ہوا. اچھا، کچھ جو مخیر حضرات ہیں ان سے جب گفتگو کی گئی تو وہ بھی شاید کسی خاص موقع یا وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات اس سے جڑی ہے. تو میں چاہوں گا ذرا اس کی اہمیت پہ بھی روشنی ڈالیے کہ یہ جو خدمت کا جذبہ ہمارے یہاں ہے یہ آج کل صرف بکرے ذبح کرنے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. جیسے بھی آپ نے صدقات اور اس کی بات کی ہے تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید بکرے ذبح کرنے سے جو معاملہ حل ہو جاتا ہے، جو جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کیجیے، کیونکہ یہ سوال ہمارے دیکھنے والے انہوں نے بھیجا. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیگر ممالک کی بات کی، بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے مذہبی طبقے کو یا مذہبی جو جگہیں ہیں ان کو ہم نے حکومت کی سرپرستی میں نہیں لیا. بالکل ٹھیک ہے. حکومت کو چاہیے کہ جس طرح یہ کالج یونیورسٹیاں چلاتی ہے
اس طرح یہ جب سے پاکستان بنا ہے مساجد کے معاملات کو بھی لیتی اور دین کا کام بھی دیانت کے ساتھ چلاتی، دیانت کے ساتھ، یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی عالم یا مذہبی طبقہ میرے اوپر سوال اٹھائے، دیانت کے ساتھ کرتی۔ اسلامی حکومت کا کام ہے کہ سب سے پہلے وہ اسلام کا نفاذ کرے، اور اسلام کا جو نفاذ ہے اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ مساجد کی سرپرستی کی جائے، ان کو چیزیں مہیا کی جائیں، یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ لیکن جب حکومت نے اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا تو یہ لے لیا علماء کرام نے، مساجد میں جو کمیٹیاں ہوتی ہیں یا مخیر حضرات ہوتے ہیں، یہ آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیٹیوں کو چاہیے کہ مساجد کے اندر جتنا ہو سکے سہولت فراہم کریں، چونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو جہاں جہاں جو ہے یہ سرسبز شادابی ہوتی، وہاں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بندے کو انس ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ تو مساجد کی انتظامیہ کو چاہیے جتنا بہتر ہو سکتا ہے اتنا بہتر کرے، لیکن مخیر حضرات جب آتے ہیں اور مسجد میں کوئی پنکھا نہیں ہوتا یا کوئی چراغ نہیں ہوتا، اگر وہ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ انتہائی معیوب بات ہے۔ ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی چیز خراب ہو جائے تو ہم فوراً کوشش کرتے ہیں اسے ٹھیک کرنے کی، یہ مساجد اللہ کا گھر ہیں۔ میں تو بلکہ یہاں تک دعا کرتا ہوں جمعے میں کہ جو بندہ مساجد کو محبت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرے، اس طرح کی میں دعائیں کرتا ہوں۔ تو ہمیں مساجد کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں انہیں نے بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ہے کہ جو ضروری ہے ہماری نماز کے لیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہوا نہیں ہے مسجد کے اندر، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اس کا یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہمارے علماء کرام مسجد نبوی کا وہ حالت بھی بیان کریں کہ جب آپ علیہ السلام نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آسمان سے بارش برسی تو آپ علیہ السلام کی ریش مبارک جو ہے وہ گیلی ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھنا چھوڑتے نہیں تھے۔ صحابہ کرام مسجد کو جو ہے وہ آباد کرتے تھے۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے جو آپ نے بکروں کی بات کی، خیرات کی بات کی، شاید اس پر بھی لوگ اعتراض کریں، من حیث القوم ہم ایک بیکاری قوم بن چکے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا ہماری حکومتوں نے جو رئی صحیح جو تھا معاملہ جہاں تک لے گئے، یہاں تک کہ وہ خود بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ پھر اس قوم کو نکمہ کرنے کے لیے ہم نے ایسے ٹرسٹ بنا لیے ہیں کہ جب اس کراچی شہر میں ہم نکلتے ہیں تو جو حق تھا مستحقین کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں جو کہ مستحق نہیں ہوتے۔ اور بڑا المیہ ہے اس وقت کہ جوان بچے، یعنی کہ 22 سال کا بچہ، 23 سال کا بچہ، یعنی کہ 18 سال کا بچہ جو ہے وہ مختلف، اگر میں نام لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اشتہار ہو جائے، تشہیر ہو جائے، میں گریز کر رہا ہوں لیکن لوگ سمجھ جائیں گے۔ میں دیکھتا ہوں، یقین کریں کہ میں اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ اگر آپ نے کسی قوم کو ذلیل کرنا ہے نا تو اس کو مانگنے پہ لگا لیں۔ اگر مانگنے سے قومیں بنتی نا یاسر بھائی تو آج پاکستان دنیا کی ٹاپ لائن میں ہوتا، سب سے اوپر ہوتا کہ شروع سے لے کے مانگ رہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہم ٹرسٹوں کو بکرے دیتے ہیں اس سے پہلے یہ ہم سوچ لیں یہ ہماری دی ہوئی چیز کسی ضرورت مند تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، یا ہیلا کرنے کے بعد یہ ہر بندے کو کھلائی جا رہی ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ضرورت مند کو خود تلاش کریں اور اس کی جا کے آپ معاونت کریں، چاہے جائے کہ آپ ایسی تنظیموں کو پیسہ دیں۔ ایک تو غریب کا حق ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں جانا چاہیے، آپ نے ٹرسٹ کے حوالے کر دیا۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، مختلف مسالک کے ٹرسٹ بنے ہوتے ہیں، امام صاحب یہاں پہ سین کر دیں، یقین کریں بڑی دشواری ہوتی ہے ہمیں سین کرنے میں، ہمیں کیا پتا کہ یہ بندہ مستحق ہے یا نہیں ہے، پھر اس پہ ایسی ایسی چیزیں، ان کے گھر میں ٹی وی ہے، ان کے گھر میں موبائل ہے، یہ ہے۔ تو یہاں جو مختلف قسم کی تنظیمات ہیں جو خیراتی، وہ ائمہ کرام کو بھی گنہگار بنا رہی ہیں۔ کیوں بنا رہی ہیں؟ کہ ہم لوگوں کے گھر تک تو نہیں جا سکتے، اور اگر سین نہیں کرتے، دستخط نہیں کرتے تو وہاں سے وہ امداد نہیں دیتے۔ تو معاملے کو شفاف ہونا چاہیے، براہ راست آپ کسی فقیر کو ڈھونڈیں، اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں، اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر آپ پڑوس میں ڈھونڈیں، پڑوس میں نہیں ہے تو آپ پھیل جائیں پورے محلے میں، ان میں تلاش کریں، صوبے میں کریں۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب معاذ ابن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا یمن کا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو میں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں اہل کتاب پہ، ان کو کلمے کی طرف بلاؤ، پھر نماز کی طرف بلاؤ، اور پھر ان کو زکوٰۃ کی طرف بلاؤ۔ زکوٰۃ ان کے امیر لوگوں سے لو اور ان کے فقراء پر کیا کرو؟ لٹا دو، یعنی کہ جس قوم سے لو اسی پر لٹانا چاہیے۔ تو ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا،
اچھا نام اطہر متین، جی جی جی، تو یہ بڑی افسوسناک خبر ہے اس وقت مجھے ابھی بتائی گئی ہے کہ وہ سمر ٹی وی کے جو سینئر پروڈیوسر تھے، اطہر نعیم نام ان کا جو ہے وہ اطہر متین صاحب کو جو ہے وہ گاڑی کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں وہ جاں بحق ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی افسوسناک خبر ہے جو اس وقت بتائی گئی ہے۔ سمر ٹی وی کے جو پروڈیوسر ہیں اطہر متین ان کا نام ہے، ناظم آباد کا علاقہ ہی بتایا جا رہا ہے خبروں میں، اور ابھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کو جو ہے وہ کے ڈی اے چورنگی کے پاس ناظم آباد کا یہ علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ فائرنگ کر کے جاں بحق ان کو کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ افسوسناک خبر ہے، صبح کے وقت جو ہے وہ یہ اس وقت مشکلات ہیں، اور یہ میڈیا کے ساتھ جو میڈیا کے لوگ ہیں، نمائندگان ہیں، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو ایک عام آدمی کی زندگی جو آپ سوچیں کہ وہ کس طرح محفوظ ہوگی۔ بہرحال یہ بڑی افسوسناک خبر یہ موصول ہوئی ہے۔ خبروں کے اندر مزید اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے۔ بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا، اور بریک پہ جانے کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ میں بڑا شکر گزار ہوں مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب کا کہ انہوں نے خوبصورت گفتگو آج یہاں پہ فرمائی ہے۔ سوالات اور بھی تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ان کو شامل نہیں کر سکے۔ کامران طاہری سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام وہ پیش کریں، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک سے پھر واپس آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ کا آغاز ہوگا۔ جی بسم اللہ۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، جس وقت نکیرین میری قبر